اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ. میں کہتا نہیں کہلواتا ہے اللہ، میں کہتا نہیں کہلواتا ہے اللہ، سخن میرے بس میں کہا اللہ اللہ. مغوی تو ملیں گے تمہیں شیطان سے بدتر، ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر. آج جو ہمیں موضوع دیا گیا ہے کہ ہم عاشق قرآن کس طرح بن سکتے ہیں. آج ہمارے دلوں میں قرآن کی عظمت نہیں ہے. آج دیکھیں کہ گھروں میں ٹی وی روزانہ دیکھا جاتا ہے، اخبار روزانہ پڑھے جاتے ہیں، موبائل روزانہ دیکھا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا قرآن نہیں پڑھتے. اسی لیے کسی نے کہا اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاہتا وہ تارے نہ رہے. آج دیکھیں ہم قرآن کو ٹائم نہیں دیتے. اگر قیامت والے دن اللہ نے پوچھ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے دی وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، یا اللہ اس امت نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو ہم وہاں پر کیا جواب دیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کو پکڑو اور 70 گز زنجیروں میں پرو دو، ان کو جہنم میں ڈال دو. تو وہاں پر ہمارا کیا بنے گا؟ اور دوسری وجہ ہے کہ ہم لوگ قرآن کو غور و فکر سے نہیں پڑھتے، قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتے. اس لیے کسی نے کہا قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے عطا تجھے جدت کردار. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن کے ذریعے دعوت نہیں دیتے. قرآن کو ایک آیت جب ہم قرآن کی پڑھیں گے روزانہ، اس کا ورد کریں گے، تب ہمارے اندر قرآن کا عشق پیدا ہوگا. اس عاجز کو قرآن کی اس آیتوں نے بہت متاثر کیا ہے، جو آپ کے اوپر بھی فٹ ہوتی ہے اور اس عاجز کے اوپر بھی. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کا حساب کتاب قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اور واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. اللہ غنی اور بے نیاز ہے، تم فقیر اور محتاج ہو. اگر تم دین کا کام نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ کسی اور کو تمہاری جگہ لے آئیں گے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. آج قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت فرمائی ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، برسنے والے آسمان کی قسم، وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، پٹنے والی زمین کی قسم. إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، یہ فیصلہ کن کلام ہے. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے. دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے. وَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ تمام جان والوں کے لیے نصیحت ہے. اور بل ہوا قرآن مجید، یہ قرآن عظیم الشان کتاب ہے. دیکھیں ایک جب اسکول میں جس خطے کے اوپر پیپر دیتے ہیں وہ ہم گھر آ کے ویسے پھینک دیتے ہیں. اگر اس خطے کو قرآن مجید کے ساتھ نسبت وہ جوڑ دے تو اس کو کوئی بے وضوحات بھی نہیں لگاتا. جب ہم قرآن کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑ دیں گے تو ہم بھی عظیم انسان بن جائیں گے اور ہم اللہ والوں کی صحبت میں آئیں گے جن کے اندر جس کے اندر عشق ہوتا ہے قرآن کا، تو ہمارے اندر بھی عشق پیدا ہوگا. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا. اور تمام حضرات سے میری گزارش ہے اہل دل سے دلوں کو ملا لیجئے، آئیے وادی عشق کا پتہ لیجئے. وہ علاجن نہیں وہ احتیاطن صحیح، اہل دل کو دل اپنا دکھا دیجئے. تیرے ہاتھ میں ہو قرآن تو دنیا میں رہے پریشان، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن تو دنیا میں رہے ناکام، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن تو دنیا میں رہے غلام. غلامی نفس کی ہو، شیطان کی ہو یا پھر کسی انسان کی ہو، نہ نہ نہ، یہ کہتا ہے قرآن تو پڑھ قرآن، میرا رب کرے گا تیرا اکرام. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی نصیحت بھی کرنی کہ آپ سارا مہینہ ادھر بیٹھتے ہیں، یہ روز نہیں آتے، بتاؤ ان کو. یہاں پر آ کے بہت فائدہ ہمیں ہوتا ہے. ہم پورے مہینے یہاں پر گزارتے ہیں اور آخری اظہر جی ایک دن کی چھٹی دیتے ہیں، اور اس لیے دیتے ہیں کہ کیونکہ گھر جا کے ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے. ہم جب یہاں پر رہتے ہیں اظہر جی کا درس سنتے ہیں، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. اور جب چھٹی بند کرتا ہے تو ناگا جب کرتا ہے پھر اس سبق پڑھنے میں دل نہیں کرتا، 3-4 دن دل پہ نہیں لگتا. اس لیے چھٹی نہیں کرنی چاہیے اور روزانہ آنا چاہیے. اور جب ہم اظہر جی کی صحبت زیادہ سے زیادہ اٹھائیں گے تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا. اور اظہر جی کو اپنا سارا کچھ لکھ کے دیں، اس سے بہت فائدہ ہوگا. وآخر دعوانا
جائیں جی مولانا. اچھا یہ سن لو پہلے نمبر میں اس حساب سے لگائیں. کوئی اشعار پڑھے گا 20 نمبر اس کے, انداز اس کا دیکھا جائے گا, ہاتھ ہلا رہا ہے, کیا کر رہا ہے, دم سم کھڑا ہے, کیا کرتا ہے, 20 نمبر اس کے. پھر مٹیریل کیا ہے, آیات, احادیث, قرآن, منٹ 5 ہے, اور اتار چڑھاؤ کتنا اس کا, کیسے وہ بات کرتا ہے, اور پھر اثرات کتنے ہو رہے. آ جائے تاکہ پہلے بتا دوں کہ یہ چیزیں ہوں گی تو پھر نمبر لگنے. سپیکر چاہیے یا آپ کا ویسے ہی سپیکر اتنا ہے, سپیکر ہی نہ پھاڑ دو ہے. نہیں آپ اپنی مرضی دیکھو, ہم تو سپیکر بھی حاضر ہے, آ جائے ایسے ہی کر دے گا. اس کا سپیکر کافی رہنے دو. اچھا یہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن. اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے, اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے, جن کا تو چاند وہ تارے نہ رہے. میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز دوستو, اللہ رب العزت نے انتہائی فضل و کرم احسان والا معاملہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں صحبت قرآن کے بارے میں بات کرنے کی توفیق عطا فرمائی کہ کس طرح انسان کو صحبت قرآن نصیب ہو جائے, کس طرح انسان عاشق قرآن بن جائے, کس طرح انسان کلام اللہ کی ذات سے نکلے ہوئے کلام کو اپنے سینے میں لینے والا بن جائے. میرے عزیزوں وہ کلام ہے جس کے متعلق رب کریم خود فرما رہے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئیں, تورات نازل اتری, انجیل اتری, زبور اتری, کسی کے متعلق اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم یہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ کہ یہ کتاب نصیحت ہم نے نازل کی اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. واحد وہ قرآن عظیم الشان ہے جس کے متعلق رب کریم یہ فرما رہے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. میرے عزیزوں اللہ رب العزت فرمایا فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ. یہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے تم نصیحت کرو اور یہ وعید جو ڈرنے والے ہیں ان کے لیے راستہ, ان کے لیے نجات کا سبب بنے گی. میرے عزیزوں آج ہم اگر قرآن میں اللہ رب العزت یہی تو فرما رہے ہیں أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ مَا لَا يَقُولُ مِنْ أَقْفَالُهَا کہ تم قرآن میں غور و تدبر نہیں کرتے, فکر نہیں کرتے, کیا وہ کون سی چیز ہے آخر جو قرآن میں اللہ رب العزت نے بیان نہ کر دی ہو. اسی وجہ سے فرمایا کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں, بغض کا تالا, حسد کا تالا, کبر کا تالا. کون سے تالے ہیں یہ تالے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اگر اللہ رب کریم کی باتوں سے وہ تالے نہیں کھلنے والے تو میرے عزیزوں پھر یہ تالے ہمیشہ ہی لگے رہیں گے, یہ تالے کسی اور چیز سے کھل نہیں سکتے. تو اسی وجہ سے فرمایا قرآن میں ہو غوطزن, اے مرد مسلمان اللہ کرے تجھے جدت کردار, تجھے نیا کردار ملے گا, نئی شخصیت ملے گی, پھر تم پر علوم و معارف کا نزول ہوگا. اسی فرمایا واعظ قوم کیوں پختہ خیالی نہ رہی, برکت طبیعی نہ رہی, شعلہ مکالی نہ رہی, رہ گئی رسم ازاں, روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا, تلقین غزالی نہ رہی, مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے, مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. میرے عزیزو آج وہ وقت ہے کہ ہم قرآن کی طرف متوجہ ہوں, اپنا من دن اپنی ہر چیز قرآن پر قربان کر دیں, پھر دیکھیں قرآن ہمیں کیا کچھ علوم و معارف عطا کرتا ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن عظیم. تو میرے عزیزو قرآن وہ کتاب ہے جو انسان, شروع میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, متقین کے لیے ہدایت ہے, پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. تقوی اختیار کریں, واتقوا اللہ یعلمکم اللہ, تقوی تم اختیار کرو اور اللہ سکھائیں گے.
میرے عزیزوں آج وقت ہے عامہ والے تخصص والے اور بچے تقوی اختیار کریں، تقوی کی زندگی کو لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کا 1 منٹ رہتا تھا، 1 منٹ کا نمبر پہلے کٹ گیا، 1 منٹ آپ کا رہتا تھا، آپ نے پہلے ختم کر لیا۔ چل چھوٹا پہلوان جیت گیا، اور آپ اٹکتے بھی رہے ہیں بیچ میں، اور 1-2 شعر بھی بیچ میں وزن غلط پڑ دیے، سارے کاٹے جائیں گے۔ ماشاءاللہ زندہ باد ہے حفظ والے۔ آئے تو نہ آنا ابھی، اور پہلوان آنے دے کوئی چھوٹا، آپ آؤ عبداللہ یا کون ہے، چل رہا، ہاں اس کو آنے دو، یہ گرائے گا، اس کے مقابلے میں کون آئے گا؟ عبد الناصر آئے گا، دانت نکال رہے ہیں نا، پھر ابھی بندوبست کھینچ کرو یار ان کو، آخر تخصص والوں کو کوئی وصیت نصیحت بھی کرو، کہ گھروں کو بھاگتے ہیں اور ہم ادھر بیٹھے ہیں دن رات۔ اس کو 500 انعام مل چکا ہے ماموں سے، آپ کو ملا ماموں سے 500 انعام؟ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت الیہ انیب۔ میں کہتا نہیں کہلواتا ہے اللہ، میں کہتا نہیں کہلواتا ہے اللہ، سخن میرے بس میں کہا اللہ اللہ۔ ہر کوئی مست میں ذوقیت نسانی ہے، تم مسلمان ہو کیا؟ یہ انداز مسلمانی ہے، نہ حاضر فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تمہیں اسلام سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ آج جو موضوع دیا گیا ہے ہم عشق کے قرآن کیسے بنیں گے، آج دیکھیں ہم عشق کے قرآن کیوں نہیں بنتے، ہمارے دلوں پر تالے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اور ان کے دلوں پر تالے لگے ہیں۔ کس چیز کے تالے؟ غفلت کے تالے، حسد کے تالے۔ یہ کیسے کھلیں گے؟ یہ اس قرآن میں غور و فکر کرنے سے کھلیں گے، قرآن میں غوطہ لگائیں گے تو یہ تالے کھلیں گے۔ قرآن میں غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے عطا تجھے جدت کردار۔ آج دیکھے گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، روز صبح اخبار پڑھی جاتی ہے، ٹی وی دیکھا جاتا ہے، مگر اللہ کا قرآن پڑھا ہوتا ہے اسے کوئی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ اگر جتنی پابندی سے صبح کو قرآن پڑھتے ہیں، اگر جتنی پابندی سے صبح کو اخبار پڑھتے ہیں، میسج پڑھتے ہیں، اگر اتنی پابندی سے روز قرآن پڑھے تو ولی اللہ بن جائیں گے۔ بڑے عزت جی کا قول ہے، بڑے عزت جی فرماتے ہیں جو آدمی دین کا بڑا کام کرتا ہے یا تو وہ خود عشق قرآن ہوتا ہے یا اس کے پیچھے عشق قرآن کی دعائیں ہوتی ہے۔ بڑے عزت جی فرماتے ہیں ہزاروں دعاؤں کا مجموعہ ہے کہ یا اللہ مجھے عشق قرآن بنا دے۔ ہمیں تہجد میں دعا کرنی چاہیے، یا رب عشق پر لگا کر اڑا، میری خاک کو جگنو بنا کر اڑا، مجھے عشق کی آگ تو اندر ہے، مسلمان نہیں رہا کھڑے رہے، اور جو آیت ہمیں متاثر کرے اس کو ہمیں پابندی سے پڑھنا چاہیے۔ مجھے یہ آیتیں بہت متاثر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، برسنے والے آسمان کی قسم، وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، پھٹنے والی زمین کی قسم، إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، یہ فیصلہ کن کلام ہے، وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون، لوگوں کا حساب کتاب قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج دیکھیں ہم قرآن کا ادب نہیں کرتے، قرآن کھلا ہوتا ہے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کا ادب کریں گے تو ہم عشق قرآن بنیں گے، کیونکہ ادب کی زو سے روشن ہے زندگی، ادب گل ہے تو گلشن ہے زندگی، ادب سے کیوں کر جدا زندگی، ادب دل ہے تو دھڑکن ہے زندگی۔ ہمیں قرآن کو تفسیر ترجمے سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ جینے کا ہنر ہمیں قرآن سکھاتا ہے، حیوان کو یہ انسان بناتا ہے، بتوں کو پوجنے سے یا نادان کچھ بھی تو نہیں ملتا، اللہ سے سب کو یہ قرآن ملاتا ہے۔ اور اس فتنے کے دور میں ہم عشق قرآن کیسے بنیں گے؟
ہم اللہ والوں کی صحبت میں آئے، اس سے ہم عشق قرآن بنیں گے، عشق قرآن بنیں گے. اور بندہ اطاعت اس کی کرتا ہے جس کی محبت دل میں ہو، اور محبت اس کی دل میں ہوتی ہے جس کی عظمت دل میں ہو. اور ہماری قرآن کی اطاعت اس وقت دل میں ہوگی جب قرآن کی محبت دل میں ہوگی، اور قرآن کی محبت اس وقت دل میں ہوگی جب قرآن کی عظمت دل میں ہوگی. اور اس سے ہم عشق قرآن بنیں گے. ایک دیکھیں، ایک عورت گھر میں جھاڑو تو لگاتی ہے، گھر کو صاف کرتی ہے، مگر اللہ کے قرآن میں دھول پڑی ہوتی ہے، اسے کوئی صاف نہیں کرتا. دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ کو اتنا بڑا رتبہ کیوں ملا؟ اگر ہم ان کی زندگی میں پر غور کریں تو ان کو اس قرآن کی وجہ سے یہ اتنا بڑا رتبہ ملا. کہہ رہا ہوں جنہوں میں کیا کیا کچھ بھی نہ کہا اور کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے رہ بھی گئے. فقیرانہ صدا کر چلے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. آئے عبدالناصر ذرا کر تو اس کا مقابلہ، بڑے بہانے مار اشعار، انداز، مواد، تڑپنا پھڑکنا، اثرات، ساری چیزیں ہونی چاہیے. الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین. صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجۃ لک او علیک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ ہے کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. میرے واجب الاحترام، اللہ رب ذوالجلال کا قرآن عظیم، قرآن کریم وہ واحد انقلابی کتاب ہے کہ جس نے قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگایا، قرآن کریم کے اندر غوطہ زن ہوا، قرآن کریم کے احکامات کو علماء کرام کے پاس آیا اور اس کو سنا سمجھا، قرآن کریم کو اپنی زندگی میں لانے کی فکر اس کو پیدا ہوئی. اللہ رب ذوالجلال نے اسے زمین کی پسیوں سے اٹھایا، آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا. یہی قرآن کریم ہے کہ جس قرآن کریم نے اصحاب پیغمبر کو، جن کو دنیا میں کوئی جانتا نہیں تھا، اس قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کیا. اس قرآن کریم کو آقا نبی مکرم کی صحبت میں آ کر بیٹھ کر قرآن کریم کے آیات کو سیکھا، قرآن کریم کے ترجمہ پر غور و فکر کیا، اور اس وقت تک انہوں نے قرآن کی کسی آیت کو اپنی زندگی میں لانے کی فکر نہیں کی کہ جب انہوں نے قرآن کریم کی ایک آیت کو پڑھا اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش نہ کی، پھر پیغمبر کے صحابہ نے اس آیات کریمہ کو اپنی زندگی کا عملی نمونہ پیش کر کے دنیا کے سامنے رکھا. پھر اللہ رب ذوالجلال نے انہی اصحاب پیغمبر کو، جن کو کل دنیا جانتی نہ تھی، اللہ کے پیغمبر کی صحبت کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں قرآن کا ایسا عاشق بنایا. پھر اللہ کا قرآن مقدس کے اندر تقریباً 1150 آیات کے اندر اپنے صحابہ کی جو ہے گواہیاں پیش کرتا ہے. یہاں تک گواہی کی بات نہیں آتی، اللہ رب ذوالجلال ان کے ایمان کو بطور کسوٹی کے پیش کرتا ہے کہ دنیا والوں تمہارا ایمان اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتا. یا اللہ کیسے قبول ہوگا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدُوا، کہ جب تم ایمان صحابہ جیسا لاؤ گے تو تمہارا ایمان قابل قبول ہوگا. صحابہ جیسے اوصاف اپناؤ گے، تمہارا انقلابی ذہن بنے گا، تمہارے اندر انقلابی ذہنیت آئے گی، اور تم دنیا کے اندر لوگوں کو پسیوں سے اٹھا کر بلندیوں تک پہنچا دو گے. میرے دوستو، یہی قرآن ہے جس قرآن کریم کے اندر اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَنَنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. ہم نے اس قرآن کریم کے اندر ہر بیماری کا علاج رکھا ہے. وہ ظاہری بیماری ہے تب، وہ باطنی بیماری ہے تب، لیکن اس بیماری کو تم نے سدھرانے کے لیے کسی اللہ والے کی صحبت کو اختیار کرنا ہے. جب کسی اللہ والے کی صحبت میں آؤ گے، یہ قرآن تمہاری زندگیوں میں انقلاب لائے گا. جب کسی اللہ والے کے ساتھ اپنی نسبت کو پیدا کرو گے، یہ انقلاب اپنی زندگیوں کے اندر ایسا انقلاب برپا کرے گا کہ بات تو ادھر سے بھی ہوگی، آپ کے ادھر سے بھی بات ہوگی، لیکن جس نے اللہ والے کی صحبت کو اختیار کیا ہوگا، جو بات اللہ ان کے زبانوں سے نکال کر دوسروں کے دلوں پہ اثرات کرے گا، وہ بغیر اللہ والے کی صحبت کے اس کی بات کے اندر وہ اثرات نہیں ہوں گے. یہی قرآن کریم ہے. اللہ رب ذوالجلال نے اس قرآن کریم کے اندر دستور زندگی دے دیا، منشور بتا دیا. فرمایا کہ دنیا میں آئے ہو، کل نفس ذائقۃ الموت،
तुम ने दुनिया में आए हो लेकिन मौत का जायका चखना है, रब्बा हमने तो गुमराह हो जाना है। अल्लाह कहते इस कुरान को अजमत वाली किताब है, शान वाली किताब है, उरूज वाली किताब है, बुलंदियों वाली किताब है, रिफात वाली किताब है। इस कुरान को समझ कर तू जरा गौर तो करना। इस कुरान करीम के अंदर में तुझे जन्नत के अहवाल भी बताऊंगा, जहन्नम के मनाजिर को भी बयान करूंगा। जब तुम गुनाह की तरफ जाना लगे तो अल्लाह कहता है तू मेरा कुरान खोल के पढ़ेगा। अल्लाह फरमाते हैं अलकारिया तुम अलकारिया वमा अदराक मल कारिया यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस। अल्लाह कहते हैं कि वो दिन आने वाला है कि जब इंसान बिखरे हुए पतंगों की तरह हो जाएंगे। व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, एक दिन आने वाला है कि आज बुलंदियों पर खड़े हुए पहाड़, इस्तिकामत वाले पहाड़ भी खत्म हो जाएंगे, रेजा रेजा हो जाएंगे। अल्लाह दस्तूर बता रहा है कामयाब कौन होगा, रब्बा कामयाब कौन होगा। अल्लाह कहते हैं अम्मा मन सकुलत मवाजीनु, क्या कामयाब वही होगा कि जिसने दुनिया के अंदर मेरे कुरान को सीने से लगाया होगा, जिसका नामा अमाल आज वजनी हो गया। अल्लाह फरमाता है कि आज वो मुस्कुराता हुआ अपना नामा अमाल दिखाता नजर आएगा। तो मेरे दोस्तों यही कुरान है। हम बच्चों का मुकाबला, अपनी बात को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। आज हज़रत की शफ़क़त, हज़रत की निगाह इन बच्चों पर है और निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी कि हज़रत की निगाह शफ़क़त है। हम तो 1-2-3 घंटों के लिए आते हैं, खुदा की कसम उठा कर कहता हूँ इन 2-3 घंटों ने ज़िंदगी के अंदर इतनी तब्दीली लाई है। कुरान के साथ पहले वो ताल्लुक़ नहीं था जो अल्लाह ने अब पैदा कर दिया है कि ये बच्चे अल्लाह के इस वली की सोबत के अंदर 24 घंटे गुजारते हैं, तो इनकी बात के अंदर तसीर यकीनन मुझसे ज़्यादा होगा। अल्लाह करीम मुझे सबको कुरान की अज़मत को समझने की और अल्लाह वालों की सोबत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे भी बच्चों की तरह पूरा महीना रहने की तौफीक दे। आमीन। ये क्यों नहीं कहते, क्यों कंजूसी कर रहे? आमीन। ना तूने कोई शेर पढ़े, ऐसे 2-3 पढ़ी, ना उतार चढ़ाव पैदा किया, थोड़ा सा जज्बा था। जज्बे के नंबर चलें आप 20 भी लगा लें तो बाकी किधर गए? 2-3 नंबर तो वैसे ही काट देते। हाँ जी निकालो। और कौन है पहलवान तुम्हारा? नहीं कोई ज़बरदस्त जो पहले है। अब्दुल्ला कौन? हाँ अब्दुल्ला किधर है? अब्दुल्ला क्या कर रहा है? अच्छा और कोई निकाल जो ज़बरदस्त हो इधर से भी। कौन आएगा भाई? नहीं वो बच्चे नहीं, बड़ों की मैं इनको बात कर रहा हूँ, यही आ जाए। हाँ नूर मोहम्मद है। कौन आएगा इसके मुकाबले में? पहले नहीं आने देना इसको। निकाल ना कोई। हाँ आ जा यार, माइक लगा लो, ये भी लगाओ ना। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वफ़विज़ अम्री इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु अलैहि उनीब। मैं कहता नहीं कहलवाता है अल्लाह, मैं कहता नहीं कहलवाता है अल्लाह। सुन मेरे बस में कहा अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इंसान कोई पत्थर नहीं के पड़ा रहे, कोई दरख्त नहीं के खड़ा रहे, इंसान तो अशरफुल मखलूकात है, इसे चाहिए कि हरदम जिक्र इलाही में लगा रहे। तू इधर उधर की ना बात कर, मुझे यह बता काफिला क्यों लुटा, मुझे ज़मा से गिला नहीं, तेरी यह बड़ी का सवार है। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, वो पत्थर टूट जाए वो शीशा तलाश कर। ईमान तेरा लुट गया रेजन के हाथों से, ईमान तेरा लुट गया रेजन के हाथों से, ईमान अपना बचा ले वो रहबर तलाश कर। आज हमारा मौजू है कि हमारे अंदर इश्क कुरान कैसे पैदा होगा। तेरे हाथ में कुरान तू दुनिया में रहे परेशान, तेरे हाथ में कुरान तू दुनिया में रहे नाकाम, तेरे हाथ में कुरान तू दुनिया में रहे नाकाम। गुलामी नफ्स की हो, शैतान की हो या फिर किसी इंसान की हो, ना 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 ये कहता है कुरान, तू पढ़ कुरान, मेरा रब करेगा तेरा इख्तिराम। आज घर में रोजाना टीवी तो देखा जाता है, मोबाइल तो देखा जाता है, अखबार तो पढ़ा जाता है, उतनी पाबंदी से आज
تو چاند وہ تارے نہ رہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی قسم اٹھا کہہ رہے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْ برسنے والے آسمان کی قسم وَالْأَرْضِ ذَاتِ الْفَجْ پھٹنے والی زمین کی قسم إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ یہ فیصلہ کن کلابی ہے وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے کہہ رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ کوئی تو سمجھے خدا کرے کچھ بھی نہ کہا اور کچھ کہہ بھی گئے کچھ کہتے رہ بھی گئے فقیرہ نہ ہے صدا کر چلے میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے واخر دم آئے بھی کون آئے اب تو وہ کہہ رہا ہے وہ نکلے وہ یہ حال ہے اتنے بندے ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں اور یہ اس کو کہہ رہا ہے تو گردن کٹا وہ کہہ رہا ہے تو کٹا. ان کا ایسی بندوبست ہونے چاہیے. بیٹھے رہتے ہیں گھر مجھے بہت غصہ ہے. ابھی بھی وہ اکھاڑے میں تو نکلنا ہی نکلنا ہے. کہتے تو نکلو. اب بتائیں جو ٹیم ایک کو دھکے دے کہ تو نکل وہ کہتے تو نکل. تاکہ بندوں شوق ہونا چاہیے کہ میں اس کا مقابلہ کر دوں. کیا بچہ میرا مقابلہ کرے گا؟ چل کر مقابلہ. وہ بھی ہلکا پہلوان تھا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن حجة لك أو عليك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. 1.5 منٹ ضائع ہو گیا. منہ دیکھ لیے آئینے میں پر داغ ندی کے سینے میں جی ایسا لگا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کے فضا میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. آج جو ہمیں حضرت جی کی طرف سے جو مجلس سجایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم عاشق قرآن کیوں نہیں بنتے, ہمارے دل کے اندر قرآن کی عظمت کیوں پیدا نہیں ہوتی. تو اس لیے ہم نے یہ مجلس سجایا ہے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم ان بچوں کو سلام کرتے ہیں کہ ان کو اپنے والدین نے 7-8 سال کے بچے ہیں ان کو یہاں قرآن کی عاشق بنانے کے لیے یہاں بھیجا ہے. ورنہ ہم دیکھتے ہیں باہر کے ماحول کے اندر کہ جب بچہ 7-8 سال کا ہوتا ہے تو ان کی زلفیں رکوائی جاتی ہے, اس کو انگریز کے طریقے پر لے جایا جاتا ہے. مگر میں قربان جاؤں ان کے والدین پر کہ ان کو عاشق قرآن بنانے کے لیے یہاں بھیجا ہے. تو چونکہ یہ بچے ہیں ان کے بیانات کے اندر عاشق قرآن اور وہ تاثیر ہوتی ہے جو ہمارے بیانات کے اندر نہیں ہوتی, کیونکہ یہ معصوم ہے. اور ہم دیکھیں کہ ہمارے بیانات کے اندر اور ان کے بیانات کے اندر بہت اثر ہوگا کیونکہ یہ معصوم ہے, گناہوں سے پاک ہے. اب ہم ان قرآن کو ان احادیث کو لے کر ہم باہر لوگوں تک پہنچائیں گے تو سب سے پہلے جو یہ بچے ہوں گے کہ ان کی بات کے اندر تاثیر ہوگی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دین کو اس قرآن کو سب سے پہلے اپنے دل کے اندر اس کی عظمت بٹھا لیں, پھر اس قرآن کو لے کر باہر لوگوں تک پہنچائیں. اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا قرآن میں ہو غوطہ اے مرد مسلمان اللہ کرے عطا تجھ کو جدت کردار. قرآن میں غوطہ لگاؤ گے تو تم عاشق قرآن بنو گے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں لوگ مصائب میں جا رہے ہیں. کس وجہ سے؟ دین قرآن سے دور ہے, سنت سے دور ہے. قرآن میں ہو غوطہ اے مرد مسلمان اللہ کرے عطا تجھ کو جدت کردار. مغویت ملیں گے تمہیں شیطان سے بدتر, ہادی نہ ملے گا کوئی قرآن سے بہتر. وآخر الدعوانا الحمدللہ. بہتر اب یہ انصاف خود ہی کر لو بھائی. بیٹھ جاؤ. کدھر گیا عارف؟
کہ میدان چھوڑ کے بھاگ گیا. کوئی صحیح بندہ آئے, جوش سے بیان کرو. اور ایسے میں یہ شروع میں خطبہ وغیرہ نہیں پڑھتے, ٹائم 5 منٹ ہے, اس میں 1-2 منٹ ایسے ضائع ہو جائیں گے تو باقی کیا دکھائیں گے. ابھی ایک ٹائم منٹ رہتا ہے, آپ نے پہلے ہی ختم کر دیا. کیا وجہ ہے, کیوں نہیں جوش دکھاتے؟ شادی شدہ ہو جی بچوں کے سامنے ہم کیسے بیان کریں؟ یار یہ کوئی بات ہے. ادھر کشتی کرائیں تم سب ان کو گرا لو گے. معصوم بچے ان کی بیان میں وہ تاثیر ہے جو ہمارے بیان کیوں نہیں ہے یار, ان کو پتہ مارے لگتی, ان کے میں کان پکڑاتا ہوں, ان کی پٹائی کرتا ہوں. ان پر آپ کی خاص توجہ بھی ہے. اگر آپ لوگوں کو ایک تھپڑ لگا دوں تو دوسرے دن آپ آئیں گے ہی نہیں. اصل میں ہے ان کے استاد نے بھی محنت کیا, میری بھی دعا توجہ ہے, اور یہ مشق کرتے ہیں. روز 1 گھنٹہ ادھر مشق ہوتی ہے نیچے. آپ لوگ لاپرواہ بنے پھرتے ہیں, تیاری نہیں کرتے. آپ نے گھر جا کے پریکٹس کی کبھی؟ پھر یہ تو پریکٹس کریں گے, پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. ٹھیک ہے, معصوم ہیں آپ بھی ماشاءاللہ, عالم ہیں, مفتی ہیں, آپ کے علم کے مقابلے میں ان کے پاس کیا علم ہے؟ آپ 8 سال کتابیں پڑھی, آپ افتاء کر رہے ہیں. اصل چھٹیاں کرتے ہو تم لوگ, اور بیانوں کی مشق نہیں کرتے. جب ہم بیان کرنا سیکھتے تو میں گراؤنڈ پہ نکل جاتا تھا, وہاں 1-2 گھنٹہ بس سناتے رہتے تھے درختوں کو بیان, کبھی کس کو کبھی کس کو. یہ مشق کرنی پڑتی. اس لیے میں آپ لوگوں کو شیشہ دکھا رہا ہوں, ایک چھٹیاں کم کرو, دوسرا غم پیدا کرو. غم والے بیان کرو گے تو پھر مولانا شاہ صاحب کا پھر بھی کچھ بیان اس میں جان ہوتی. آئیں جی آگے. عبداللہ, آپ کا نام نور محمد ہے؟ صدیق, اچھا تیرا نام نور محمد. کھینچ کے کر یار بیان, دبا کے اشارے, ساری چیزیں. انشاءاللہ جیتیں گے آپ لوگ, انشاءاللہ تو کہہ دو یار. اب دیکھ لو, انشاءاللہ کہنے میں تو کوئی معصومیت کی ضرورت نہیں ہے نا. وہ پوری فوج انشاءاللہ کہ تم لوگ بھی تو کہو نا انشاءاللہ. چلے. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووفوا بامری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. میں کہتا نہیں کہلواتا ہے اللہ, میں کہتا نہیں کہلواتا ہے اللہ. سخن میرے بس میں کہا اللہ اللہ. انسان کوئی پتھر نہیں کہ پڑا رہے, کوئی درخت نہیں کہ کھڑا رہے. انسان تو اشرف المخلوقات ہے, اسے چاہیے کہ ہر دم ذکر الہی میں لگا رہے. دنیا نے انسان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے, اللہ سے بلا رکھا ہے. اس دور میں خوش نصیب ہے وہ اکبر جس نے قرآن کو کھلا رکھا ہے. مغوی تو ملیں گے تمہیں شیطان سے بہتر, ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر. آج ہمیں موضوع دیا گیا ہے کہ ہم عشق قرآن کس طرح بن سکتے ہیں. بڑے جی فرماتے ہیں 1000 دعاؤں کا مجموعہ ایک دعا ہے کہ یا اللہ مجھے عشق قرآن بنا دے. اور بڑے جی فرماتے ہیں جو بندہ دین کا بڑا کام کرتا ہے یا تو وہ خود عشق قرآن ہوتا ہے یا اس کو کسی عشق قرآن کی دعائیں لگی ہوتی ہیں. تیرے ہاتھ میں ہو قرآن تو دنیا میں رہے پریشان, تیرے ہاتھ میں ہو قرآن تو دنیا میں رہے ناکام, تیرے ہاتھ میں ہو قرآن تو دنیا میں رہے غلام. غلامی نفس کی ہو, شیطان کی ہو یا پھر کسی انسان کی ہو, نا 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 یہ کہتا ہے قرآن تو پڑھ قرآن, میرا رب کرے گا تیرا اکرام. بندہ اطاعت اس کی کرتا ہے جس سے محبت, جس کی دل میں محبت ہوتی ہے, اور محبت اس سے کرتا ہے جس کی عظمت دل میں ہوتی ہے. آج ہمارے دلوں میں قرآن کی عظمت نہیں ہے, محبت نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم عاشق قرآن نہیں بنتے. اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے تو جن کا تھا چاند وہ تارے نہ رہے. اور ہمیں یہ مجھے یہ والی آیت متاثر کرتی ہے, بل وہ قرآن مجید, بلکہ قرآن عظیم الشان کتاب ہے. جس طرح قرآن عظیم الشان کتاب ہے اسی طرح جو اس کے ساتھ تعلق جوڑ لیتا ہے وہ بھی عظیم الشان بن جاتا ہے. اب دیکھیں ایک عورت ہے, وہ ہر روز جھاڑو تو لگاتی ہے, گھر تو صاف کرتی ہے, لیکن اسی گھر میں اللہ کا قرآن پڑھا ہوتا ہے, اس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا. اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے تو جن کا تو چاند وہ تارے نہ رہے. اب دیکھیں جتنی پابندی سے روز صبح کو اخبار پڑھی جاتی ہے, ہائے کاش جتنی پابندی سے روز صبح قرآن پڑھ لے تو ولی اللہ بن جائے.
بنتے. آج عاشق قرآن اس لیے نہیں بنتے کیونکہ ہمارے دلوں میں قرآن کی عظمت نہیں ہے, قرآن کی محبت نہیں ہے, اور ہمارے مقصد میں عشق قرآن نہیں ہے. میری زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. جو دیکھی ہسٹری تو اس بات کا کامل یقین آیا, جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا. اب دیکھیں, جس طرح کپڑا کپڑے والے سے ملتا ہے, لوہا لوہے والے سے ملتا ہے, اسی طرح عشق والوں سے ملے گا. ہمیں عشق قرآن کی صحبت میں آنا چاہیے. اس سے ہمارے دل میں قرآن کی عظمت آئے گی, قرآن کی محبت آئے گی, اور ہم عاشق قرآن بنیں گے. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آ گیا ہے جینا, اسے آ گیا ہے مرنا. درد و غم ذوق طلب شوق عقیدت دیتے ہیں, پھر غازہ چہرے پر اخلاص کامل دیتے ہیں. جادو کرتے ہیں ایک ایسا ہوا والے, ایک نظر ڈال کر دنیا ہی بدل دیتے ہیں. عمل کی اپنے احساس کیا ہے, بجز ندامت کے پاس کیا ہے, رہے سلامت تمہاری نسبت. میرا تو ایک آسرا یہی ہے, اور ہمیں قرآن میں غوطہ لگانا چاہیے. اس سے ہم عاشق قرآن بنیں گے. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان, اللہ کرے عطا تجھے جدت گردہ. کسی عمل کہہ رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی. کچھ بھی نہ کہا, کچھ کہہ بھی گئے, کچھ کہتے رہ بھی گئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آئے جی ان کے مقابلے میں آ جاؤ. صدیق صاحب کو کھینچ کے لے آئیے. خود شوق سے نکلا کرو نا. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اے قرآن, تیرے چاہنے والے نہ رہے, جن کا تھا تو چاند وہ تارے نہ رہے. آج قرآن عظیم الشان جو ہے, اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے ہماری زندگی کو گزارنے کے لیے ایک قانون, ایک قاعدہ, ایک طریقہ اور ایک دین دیا. اپنی ایک عظیم الشان کتاب اللہ نے دی اور فرمایا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. انسان نے اس کو اٹھایا, لیکن اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ انہ کان ظلوما جہولا. یہ اس لیے فرمایا کہ آج ہم نے دین کا راستہ, اپنے پیارے پیغمبر کا راستہ چھوڑ کر ہم نے غیروں کے طریقوں کو اختیار کیا. اس لیے کہ فرمایا کہ میرے چاند کملی والے ذرا کملی سے نکلنا, میرے چاند کملی والے ذرا کملی سے نکلنا کہ مٹا دے ظلمتوں کو تیرا جلوہ اس جہاں سے. لیکن ہم نے ان کے اس چیز کو, طور و طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کے اختیار کیا. اس لیے وہ ہم نے غیروں کے طریقوں کے اختیار کیا وہ لوگ جو یہی چاہتے ہیں کہ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم. وہ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ ہم دین اسلام کو چھوڑ کر, قرآن کو چھوڑ کر ان کے راستے کو اختیار کریں. یہ اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر حسد ہے, ان کے دلوں کے اندر بغض ہے. اور فرمایا کہ دیکھو, حضرت جی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حسد جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی سے 5 طریقوں سے جنگ کرتا ہے. حسد جو ہے اپنے اللہ سے 5 طریقوں کے ذریعے سے جنگ کرتا ہے. اور آج جو ہے وہ ہم لوگ انہی اللہ کے ساتھ جنگ کرنے والوں کے طریقوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں. تو اس چیز کی ہمیں قدر کس وقت آئے گی؟ اس وقت آئے گی کہ جب اللہ کے سامنے ہو کہ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ, جس وقت جو ہے وہ عدل کا میزان قائم ہوگا, اس وقت پھر ہمیں اس چیز کی قدر آئے گی. فرمائے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. تو اس وقت پھر انسان کو کوئی مہلت نہیں ملے گی. یہ جو اللہ نے انسان کو زندگی دی ہے, یہ موقع دیا ہے, یہ مہلت دی ہے, اس سے انسان کچھ نہ کچھ سیکھ لے. اور اگر انسان جو ہے وہ اللہ والوں کی صحبت میں آتا ہے تو اللہ والوں کی صحبت میں آنے سے انسان کو بہت کچھ ملتا ہے. انسان کی جو ہے راستے پر چلنے کا طریقہ انداز, یہ انسان کو اللہ والوں کی صحبت سے ملتا ہے.
اگر انسان کو کسی اللہ والے کی صحبت میسر ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت انسان کے لیے دنیا میں اور کچھ نہیں ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. رہتا تھا تمہاری بیٹری پہلے ہی ختم ہو گئی. اب کیا حال ہے یار, وہ جیت گیا ہے. 1 منٹ رہتا پہلے ہی ختم کر کے بیٹھا ہے. میں نے کہا کہ میں روکوں گا, یہ لمبا کرے گا. آؤ بھائی کوئی پہلوان نکالیں ہارون. یہ کرے گا, صحیح کر لیتا ہے, آگے تخصص ہے. نہیں آپ خود انصاف کر لو کہ ابھی 1 منٹ رہتا چھوڑ کے بھاگ جاتے ہو, اور نکلتے ہوئے بھی تم لوگ ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہو کہ تو نکل. آپ دیکھو, آپ خود انصاف سے کرو نا. آؤ جوش جذبے سے کر. مولانا عارف صاحب سامنے ہو کے بیٹھو, آپ کی جماعت بالکل پیچھے جائے. ایک بچہ بھی فرسٹ نہیں آیا ان کے مقابلے. مجھے تھا وہ کیا نام ہے آپ کا مولانا, 4 سال, یہ بھی پیچھے رہے. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. میں کہتا نہیں کہلواتا ہے اللہ, میں کہتا نہیں کہلواتا ہے اللہ, سخن میرے بس میں کہا اللہ اللہ. انسان کوئی پتھر نہیں کہ پڑا رہے, کوئی درخت نہیں کہ کڑا رہے. انسان تو اشرف المخلوقات ہے, اسے چاہیے ہر وقت ذکر الہی میں لگا رہے. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر. مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, اور پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرا کیا ہوا سجدیاں گزر گئی, سجدوں سے تیرا کیا ہوا سجدیاں گزر گئی. دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھ سے, ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھ سے. ایمان تیرے بچا لے وہ رہبر تلاش کر. مغوی تو تمہیں ملیں گے شیطان سے بہتر, مغوی تو تمہیں ملیں گے شیطان سے بہتر. ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر. آج ہمارا موضوع ہے کہ عاشق قرآن کیسے پیدا ہوں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے بڑے عزیز جی فرماتے ہیں 1000 دعا کا مجموعہ ہے. یہ ہے کہ بندہ یہ دعا کرے, یا اللہ مجھے عاشق قرآن بنا دے. جو بندہ دین کا بڑا کام کرتا ہے یا تو وہ خود عاشق قرآن بنتا ہے یا تو اسے عاشق قرآن کی دعائیں لگتی ہیں. بندہ اطاعت اس کی کرتا ہے جس کی محبت دل میں ہوتی ہے, اور محبت اس سے کرتا ہے جس کی عظمت دل میں ہوتی ہے. آج ہمارے دل میں قرآن مجید کی عظمت نہیں ہے, اس لیے ہم عاشق قرآن نہیں بنتے. آج ہم قرآن کو اپنے مقصد میں شامل نہیں کرتے, اس لیے ہم عاشق قرآن نہیں بنتے. قرآن میں ہے غوطہ زن اے مرد مسلمان, اللہ کرے تجھے جد, اللہ تجھے عطا کرے جدت قرآن. آج ہم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے. جو بندہ قرآن مجید میں غور و فکر کرتا ہے اللہ سے جلدی عاشق قرآن بناتے ہیں. میں نے اس عاجز نے قرآن مجید میں غور و فکر کیا تو چند آیات نے اس عاجز کو بہت متاثر کیا. وما هو بقول شیطان الرجیم, یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے. فَإِنَ تَذْهَبُونَ, تم کہاں جا رہے ہو. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ, یہ تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے. بل هو قرآن مجید, بلکہ یہ قرآن عظیم الشان کتاب ہے. جس طرح یہ قرآن عظیم الشان کتاب ہے, اگر ہم اس سے نسبت جوڑ لیں تو ہم بھی عظیم الشان بن جائیں گے. آج عورت گھر میں جھاڑو تو لگاتی ہے, فرش تو دھوتی ہے, ٹاکی تو لگاتی ہے, لیکن قرآن کے اوپر سے دھول نہیں ہٹاتی. اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے, تو جن کا تچان وہ تارے نہ رہے. قرآن گھر میں پڑا ہوتا ہے مگر ہم پڑھتے نہیں, ہم دل میں خدا کا ذرا بھی خوف رکھتے نہیں.
जो बंदा दीन का बड़ा काम करता है या तो वो खुद आशिक़ कुरान बनता है या तो उसे आशिक़ कुरान की दुआएं लगती हैं। आज मदरसे से लोग आलिम तो बन जाते हैं, मुफ्ती तो बन जाते हैं, लेकिन कोई आशिक़ कुरान नहीं बनता, क्योंकि उस मदरसे में कोई शेख नहीं होते, कामिल शेख नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह इस आजिज़ ने अपने शेख से बयान सीखा, इस मदरसे में इस आजिज़ को बहुत फायदा हुआ, इसलिए ये आजिज़ आपके सामने खड़ा है। अहले दिल को दिलों से मिला लीजिए, आइए वादिया इसका बता लीजिए, वो इलाजन नहीं वो एहतियातन सही, अहले दिल को दिलों से मिला लीजिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। चले जाए तखस्सुस वाला इसने ढिल्ला बयान किया, ढिल्ला बंदा निकाला सही हो ना, मेरी भी बेइज्जती करवाएगा, अपनी भी करवाएगा। खींच के कर सीधी, कोई एक दो आए ना तखस्सुस वाला। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलातु व सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक लितकूना मिनल मुनज़िरीन बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वस्समाइ ज़ातिर रजइ वल अर्दि ज़ातिस सदइ इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल वमा हुवा बिलहज़्ल। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद वमा हुवा बिक़ौलि शैतानिर रजीम फ़अय्न तज़हबून इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल क़ुरआनु हुज्जतुल लका व अलैक औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम ख्वार हुए तारिक क़ुरआन होकर। व उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। आज का जो हमारा मौजू है कि हम आशिक़ क़ुरआन क्यों नहीं बनते, इसकी असल वजह यह है कि हमारे अंदर क़ुरआन मजीद की आज़मत नहीं है। क़ुरआन मजीद की आज़मत क्या है कि क़ुरआन मजीद ये कलाम किसका है? ये क़ुरआन मजीद मेरा रब का कलाम है, मेरा रब का कलाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आज़मत क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़ुरआन मजीद में ख़ुद अपनी आज़मत को बयान फरमाया कि अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो ज़ात है कि जिसमें आसमान को बग़ैर सुतूनों के खड़ा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो ज़ात है कि अल्लाहुल अलिफ़ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। मेरे दोस्तों, ये क़ुरआन मजीद कलाम है मेरे रब का। इस क़ुरआन मजीद को उतारने वाले कौन है? क़ुरआन मजीद को उतारने वाले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, इस क़ुरआन मजीद को उतारने वाले रूहुल अमीन है, जो सारे फरिश्तों में सबसे मुअज़्ज़ज़ और सबसे बड़ा फरिश्ता है। मेरे दोस्तों, इस क़ुरआन मजीद को उतारा कहाँ पर? नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक लितकूना मिनल मुनज़िरीन। मेरे दोस्तों, इस क़ुरआन मजीद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वास्ते मेरे नबी की सीने पर उतार दिया। मेरे दोस्तों, मेरे नबी की वो ज़ात है, इतनी बड़ी ज़ात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अगर ए मोहम्मद मैं तुम्हें पैदा न करता तो मैं पूरी कायनात को न पैदा करता। मेरे दोस्तों, ये है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के क़ुरआन की आज़मत कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है, उतारने वाले जिब्राईल है। उतारा कहाँ? मेरे रब के, मेरे नबी की सीने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़ुरआन मजीद को उतारा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस क़ुरआन को उतारा कहाँ पर? जिस शेर में उतारा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस शेर का कसम उठाया क़ुरआन मजीद में। देखो मेरे दोस्तों, एक कानून है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी चीज़ का कसम नहीं खाते, लेकिन कसम उस चीज़ की खाते हैं जिसकी आज़मत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस क़ुरआन मजीद को जिस शेर में उतारा, इसकी कसम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़ुरआन मजीद में फरमाया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मेरे दोस्तों, इस कुरान मजीद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस महीने में उतारा, वो महीना भी सारे महीनों में अफजल है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। मेरे दोस्तों, इस कुरान मजीद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस दिन में जिस रात में उतारा, इसको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में
قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کے عظمت کو بیان فرمایا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. میرے دوستو لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے. میرے دوستو اس قرآن مجید کی عظمتوں کو پوچھتے ہو, اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کی عظمتوں کو قرآن میں مختلف جگہوں پر بیان فرمایا. والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالهزل. دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا وما هو بقول الشیطان الرجیم فأین تذهبون ان هو الا ذکر للعالمین. تیسری جگہ پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی عظمت کو بیان فرمایا بل هو قرآن مجید. اور ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی عظمت کو بیان فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم انه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطہرون. میرے دوستو اس قرآن مجید کی عظمت اور اس قرآن مجید کا عاشق قرآن ہم کس طرح بنتے ہیں. ہم اللہ والوں کے پاس آئیں گے تو اس سے ہم عاشق قرآن بنیں گے. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرے درد کیا ہے یا رب, مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرے درد کیا ہے یا رب, تیرے عاشقوں کی سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. اور کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر اسے آ گیا ہے جینا, اسے آ گیا ہے مرنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ جیت گیا ہے تمہارے لڑکے, نکما بندہ نکالا, مجھے بھی ہرایا تو خود بھی ہرا. ایک جیت گیا یار, اس کے نمبر زیادہ آ گئے. نکال اب کوئی شیر, نکال شیر نہیں, ایسی لومڑی نکل آتی ہے. نکال کوئی, اس کو نکال. یہ اس نے کل اچھا بیان کیا. یہ تھا دونوں ایک جیسا سیمپل ہے. کون تھا وہ تھا. آپ نے آصف کرنا ہے اس کا مقابلہ. رجوع اللہ کر کے بیٹھ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وعلیہ ینیب. سب حضرات بابلان دوات درود شریف پڑھیں. میں کہتا نہیں کہلواتا ہے اللہ, میں کہتا نہیں کہلواتا ہے اللہ, سخن میرے بس میں کہاں اللہ اللہ اللہ. انسان کوئی پتھر نہیں کہ پڑا رہے, کوئی شجر نہیں کہ کھڑا رہے. انسان تو اشرف المخلوقات ہے, اسے چاہیے کہ ذکر الہی میں لگا رہے. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, تو ادھر ادھر کی نہ بات کر. مجھے یہ بتا قافلہ کیوں لٹا, مجھے رہزنا سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر. مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. سجدوں سے تیرا کیا ہوا صدیاں گزر گئی, سجدوں سے تیرا کیا ہوا صدیاں گزر گئی. دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. آج جو ہمیں موضوع دیا گیا ہے وہ عشق قرآن ہمارے اندر کس طرح پیدا ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو غور و فکر سے پڑھیں, اس سے ہمارے اندر قرآن کا عشق پیدا ہوگا. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان, اللہ کرے عطا تجھے جدت کردار. اور قرآن مجید کو غور و فکر سے پڑھے, پھر جو آیت متاثر کرے اسے بار بار پڑھے. مجھے اس آیت نے بہت متاثر کیا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تجھے کس چیز نے اللہ رب العزت سے دور کیا ہوا ہے. اور قرآن کی عظمت بیان کرتے ہوئے میں کہتا ہوں والسماء ذات الرج, بسنے والے آسمان کی قسم, والارض ذات الصدع, پھٹنے والی زمین کی قسم. انہ لقول الفصل, یہ فیصلہ کن کلام ہے. وما هو بالهزل, یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے. ایک جگہ پر اور اللہ نے فرمایا وما هو بقول الشیطان الرجیم, یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے. فأین تذهبون, تم کہاں جا رہے ہو. ان هو الا ذکر للعالمین, یہ ساری جہاں کے لیے نصیحت نامہ ہے. کہہ رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ,
کوئی تو سمجھے خدا کرے کچھ بھی نہ کہا، کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے، فقیرانہ آئے سزا کر چلے، یا تم خود رو ہم دعا کر چلے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔ اللہ کرو، اللہ کے بندے اللہ کی طرف توجہ کرو، ڈلے بندے نکل، بس ابھی وہ نکلے گا، یہ لڑکا، یہ یعنی اس کا بھائی ہے، یہ اس میں کل ابھی خیر آؤ نواز۔ اور کیا رہ گیا تخصص کا کوئی؟ نیت خراب ہے، نہیں کروانا ہے زکام ہے یا جو مرضی ہے، مر جائیں گے نا تو جنازہ پڑھ دیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم بھاگے۔ اب یہ دیکھو حفظ والوں، وہ بندہ بھاگ رہے، بھاگنے نہیں دیں گے۔ چل الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ مجھے چومو لب دہن کی چاشنی لے لو، میں وہ قرآن ہوں جو نبوت کی زبان سے ہو کے آیا ہوں، مجھے سینے سے لگاؤ الفت پھول کے میں تمہیں کھلا دوں گا، میں وہ قرآن ہوں جو اللہ کے پاس سے ہو کے آیا ہوں۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قائل السلام بزرگوں، دوستو، بھائیو، قرآن مجید ایسی عظیم کتاب ہے جیسے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ دیکھو کہ ہم حج کے قرآن کیوں نہیں بنتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کی قدر و منزلت کو نہیں پہچانا۔ قرآن کتنی اعلیٰ کتاب ہے جس نے قرآن پاک نے انسان کی زندگی کو متعین بتا دیا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ انسان بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا جینا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، یہ مقصد قرآن پاک نے ہمیں بتا دیا۔ پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے قرآن سے اعراض کرے گا تو میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، کل قیامت کے دن اس کو میں اندھا اٹھاؤں گا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، کہ انسان کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ آگے فرمایا کہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یہ ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہارے لیے اتاری ہے تاکہ تم کیا ہو اس میں عقل و غور و فکر کرو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ قرآن پاک میں کیوں غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ قرآن کتنی اعلیٰ و بدتر کلام ہے، کتنی عظمت والی کتاب ہے۔ دنیا میں کتنی کتابیں ہیں، آپ کسی کتاب کو دیکھ لیں، اگر ایک مرتبہ اس کا مطالعہ کر لیں، 2 مرتبہ کر لیں، آپ کا دل اس کو پڑھنے کا نہیں کرے گا۔ قرآن ایسی کتاب ہے جب سے یہ اتری ہے آج تک ہر انسان کوئی پڑھتا ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اس کو نہیں پڑھتا ہوں، میں اس سے تھک گیا ہوں۔ یہ قرآن کریم کی عظمت ہے، اس کو ہم نے اپنے دلوں میں نہیں بٹھایا۔ اور قرآن کریم ایسی اعلیٰ کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے جو تمام انبیاء سے افضل ہے۔ اس قرآن کریم کی عظمت کو کسی نے نہیں پہچانا ہے، اور کتنی اس کی زندگیوں نے قرآن کریم نے کتنی انسانوں کی زندگیوں کو بدل دیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور جو بات آتی ہے کہ انہوں نے قرآن کے ساتھ ہمیشہ لگاؤ رکھا، قرآن کے دامن میں جان دے دی۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس قرآن اس آیت پر اس کے خون کے قطرے گر گئے ہیں، اور کل قرآن اس کے حق میں سفارش گواہی بنے گا۔ اور فرمایا کہ القرآن حجت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے القرآن حجت اللہ علیہ، قرآن تیرے لیے حجت ہوگا یا تیرے خلاف حجت ہوگا۔ جب قرآن کو انسان غور و فکر و تدبر سے پڑھے گا تو اگر اس میں غور و فکر اس کے احکام پر چلے گا تو انسان کے لیے یہ قرآن حجت بنے گا، کل قیامت کے انسان کے حق میں گواہی دے گا۔ اور اگر انسان اس کی زندگی اس کے خلاف زندگی گزارے گا تو یہ قرآن کل اس کے جہنم میں اس کو جہنم میں لے جانے والا سبب بنے گا۔ یہ قرآن اتنی اعلیٰ اور عظمت کتاب ہے، اس کے واقعات کو دیکھتے جائیں، اس کے واقعات کو جنہوں نے اس قرآن کے دامن میں قرآن کو غور و فکر سے پڑھا، دیکھتے جائیں کتنے لوگوں کی زندگیوں کو بدلا، اور جنہوں نے اس قرآن کو چھوڑا اور قرآن کے دامن کو چھوڑا، آج ہمیشہ کے لیے اللہ نے ان کو ناکام کر دیا۔ اور یہ قرآن اتنی عظمت و اعلیٰ کتاب ہے، جگہ فرمایا ہے کہ بل قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ وہ کتاب ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی کو دیکھیں، ایک صحابی کی زندگی کو دیکھیں جنہوں نے قرآن مجید کو پڑھا، غور سے فکر پڑھا، آج وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ان کو یہ سرٹیفکیٹ ملے گا رضی اللہ عنہ و رضی عنہ ذالک لمن خشی ربہ، ہمیشہ کے لیے اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔
فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ کیا فائدہ فکر و کم پیش سے ہوگا، ہم کیا ہیں جو کوئی کام سے ہوگا، جو کچھ ہوا تیرے کرم سے ہوا، جو کچھ ہوگا وہ تیرے کرم سے ہوگا۔ افسانہ زندگی کا میں تمہیں سنا رہا ہوں، افسانہ زندگی کا میں تمہیں سنا رہا ہوں، وہ گھر پہ آ رہے ہیں میں گھر سے جا رہا ہوں، یہ اران میت آؤ پیچھے پیچھے نشان منزل میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بھی جیت گیا تھا ہارون، کیونکہ کام کا بندہ نہ تھا، اس کو نکالا اپنے بھائی کو۔ اور ادھر سے تخصص کا کوئی بچہ، ہاں وہ ہے، کھینچ کا کر یار، دو تم لوگوں کے شکست کھا گئے، جلدی آ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وافوض امری الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ سب حضرات بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی میں کہتا نہیں کہ علواتا ہے اللہ، میں کہتا نہیں کہ علواتا ہے اللہ، سخن میرے بس میں کہا اللہ اللہ اللہ، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، مجھے یہ بتا قافلہ کیوں لٹا، تیری مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ آج ہمیں موضوع یہ دیا گیا ہے کہ ہم آج کے قرآن کس طرح باندھ سکتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تھا تو چاند وہ تارے نہ رہے، مغوی تو ملیں گے تمہیں شیطان سے بدتر، ہادی نہ ملے گا تمہیں کوئی قرآن سے بہتر۔ دنیا نے انسان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اللہ سے بلا رکھا ہے، اس دور میں خوش نصیب ہے وہ اکبر جس نے قرآن مجید کو کھلا رکھا ہے۔ جس طرح کپڑا کپڑے والوں سے ملتا ہے، لوہا لوہے والوں سے ملتا ہے، اس طرح آج کے قرآن والوں سے ملتا ہے۔ آج ہم اگر ایک آیت کو دن میں کم از کم 1000 مرتبہ پڑھیں گے، ہمارے اندر اس کے قرآن پیدا ہوگا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے ذریعے دعوت دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، لوگوں کو قرآن کے ذریعے دعوت دو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قرآن کی عظمت بڑائی فرمائی کہ والسماء ذات الرجع، برسنے والے آسمان کی قسم، والارض ذات الصدع، پھٹنے والی زمین کی قسم، انہ لقول فصل، یہ فیصلہ کن کلام ہے، وما ہوا بالہزل، یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ دیکھیں آج ہمارے گھر میں ٹی وی تو دیکھا جاتا ہے، میسج تو پڑھے جاتے ہیں، اخبار تو روزانہ پڑھی جاتی ہے، مگر اسی گھر میں اللہ کا قرآن مجید پڑھا ہوا ہوتا ہے، اس کو کوئی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ کسی شاعر نے بڑے درد و غم سے کہا ہے اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تھا تو چاند وہ تارے نہ رہے۔ دیکھیں اگر ہم آج کے قرآن والوں کی صحبت میں آئیں گے، ہمارے اندر اس کے قرآن پیدا ہوگا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اگلے دل کو دلوں سے ملا لیجئے، آئیے وادیے اس کا پتہ لیجئے، وہ علاجن نہیں وہ ہے اتحادن صحیح، اہل دل کو دل اپنا دکھا دیجئے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔ یہ تڑپتا جاتا، آؤ جی تسی بھی تڑپو جا، لیکن کیا کریں، آپ نے ہمیں دنیا والوں کے سامنے کھڑا کر دیا صاحب۔ کس کے سامنے؟ آپ تو خطیب ہے سنا بہت بڑے، نہیں اور رابعہ والے اور راما والے تیار رہے، ابھی ہو جانا مقابلہ، اسی لیے غافل نہ بیٹھو، تماشا نہ دیکھو۔
अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्कन व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल सज़ी वकार भाइयों दोस्तों बुज़ुर्गों, आज जिस मौजू पर हमें लब कुशई की जिसारत का मौका मिला है, ये आम मौजू नहीं है, ये कोई आम किताब नहीं है। ये किताब अल्लाह ने खुद ही इसका तारुफ किया और हमें फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन। ये क्या है? मुत्तकीन के लिए हिदायत है। सिर्फ मुत्तकीन के साथ भी खास नहीं कर दिया, साथ क्या फरमाया? हुदल लिन्नास, तमाम के तमाम लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने ये मुखातब करके फरमा दिया। क्या है? तमाम की तमाम मुसलमानों की इसमें हिदायत है, रहबरी है, रहनुमाई है। लेकिन मैं आज देखता हूं इंसानों को कि इंसान क्या कहता है, यार ये तो कुरान बरकत के लिए पढ़ा जाता है, ये कुरान तो हर बार पढ़ा जाता है, लेकिन हमें तहकीक की जरूरत है, हमें एक नई तहकीक, नई तजदीद की जरूरत है। तो क्या कहते हैं? कहते हैं हमें तो चांद में जाना है, हमें सूरज में पढ़ना है, सूरज तक पहुंचना है। ये सारी चीजें इंसान देखता है, टेक्नोलॉजी में चला जाता है, जदीद साइंस में चला जाता है। तो मैं कुरान से पूछता हूं, अरे कुरान तूने हमें हिदायत दे दी, कैसे हिदायत दे दी? ये लोग तुझसे एराज करते हैं और कहते हैं हम तहकीक में जाते हैं। मैं मुखातब करता हूं उन यहूदों नसारा को जो तहकीक के अंदर पढ़कर मुसलमानी नस्ल को इसके अंदर फनाह कर दिया। मैं कहता हूं कुरान खुद कहता है, मैं भी कहता हूं, क्या है? कुरान कहता है वाकई ये तहकीक है, वाकई ही तहकीक है, वाकई ही ये रहनुमाई है। कैसे? आज से 1400 साल पहले अल्लाह ने जब फरमा दिया था कि ये चांद तुम्हारे खुदा नहीं है, ये तुम्हारा इलाह नहीं है, ये ताजीम के काबिल नहीं है, ये ताकीद के काबिल है। मैं कहता हूं कि आज जदीद साइंस टेक्नोलॉजी का तालिब इल्म कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं अपने बाप का ऑपरेशन कर सकूं। क्यों? वहां ताजीम है, बाप की ताजीम करता है। बल्कि इन्होंने एक कायदा कानून बना दिया। क्या कह दिया? कि जिनकी ताजीम है तुम उसका ऑपरेशन नहीं कर सकते, बाप का ऑपरेशन नहीं कर सकते, बीवी का ऑपरेशन नहीं कर सकते, मां का ऑपरेशन नहीं कर सकते। क्यों? अल्लाह ने जब फरमा दिया है कि ताजीम वाले की तहकीक नहीं होती। अल्लाह ने 1400 साल पहले कह दिया था कि इन पहाड़ों की, इन चांद सितारों की तहकीक है, तुम इस तहकीक में पढ़ना है, ताजीम में नहीं पढ़ना। इसलिए फरमा दिया ये इलाह नहीं है, तुम उस इलाह को मानो जिस इलाह ने तुम्हें कह दिया हुदल लिल मुत्तकीन हुदल लिन्नास। ये सारी की सारी मखलूकात के लिए अल्लाह ने हिदायत का जरिया बना दिया और फरमा दिया जो शख्स भी इसकी इत्तबा करेगा फमन इत्तबा हुदाया फला यज़िल्लु वला यशका। आगे क्या फरमाया? फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात ने जब हमें खुलकर बता दिया तुम्हारी सारी की सारी साजो सामान, तुम्हारी राहतें, तुम्हारे गम दुख सुख सारी चीजें मैंने इस कुरान के अंदर बंद कर दिए हैं, तुम इस कुरान की इत्तिबा में लग जाओ। फिर देखो समरात कैसे देता है तुम्हें कुरान, तुम्हें बुलंदियों तक कैसे पहुंचाता है, तुम्हें रफातें कैसे देता है। जब अल्लाह ने हमें कह दिया, तू कहता है मैं तहकीक में जाता हूं, तू जा सारी दुनिया की टेक्नोलॉजी खोल के रख दे, फाड़ के रख दे, तहकीक करता रहे। लेकिन इस कुरान ने जो तहकीक दी है, जो ये इस कुरान ने हमें जो तहकीक करके जो एक कायदा कानून करके बता दिया कि तू सारी धरती पर, सारे आलम पर तू इस्लाम का कानून नाफिज कर सकता है। अगर तूने इस कुरान के जरिए से एराज किया, इनकार किया, तो तुझे दुनिया के अंदर भी अंधा करके उठाऊंगा। कल क़यामत के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया क़यामत के अंदर तुम्हें अंधा करके उठाऊंगा। और दुनिया के अंदर क्या है? अल्लाह ने फरमाया तेरी माईशत तंग करके रख दूंगा, ना तुझे चलना आएगा, ना तुझे सोना आएगा। हर तरह की तेरा उठना बैठना, तेरा सोना चलना फिरना, सारी की सारी चीजें अल्लाह ने खुद कह दिया मैं तेरी क्या करके रख दूंगा, ज़नका के साथ तशबीह दे दी। अल्लाह ने फरमा दिया कि तू अगर इससे इराज करेगा तो मैं तेरी दुनिया के अंदर भी तबाह बर्बादी है और आखिरत के अंदर भी अंधा करके उठाऊंगा। मेरे दोस्तों, हम आज कुरान से क्यों एराज करते हैं? आज कुरान से एराज क्यों करते हैं? सबसे बड़ी वजह जिस बुनियाद पर अल्लाह ने हमें छोड़ा, जिस बुनियाद पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें छोड़ा,
जिस बुनियाद पर सहाबा हमें छोड़ कर गए, जिस बुनियाद को अपनाने का सहाबा ने कहा, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असहाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, जो शख्स भी इन मेरे सितारों की मानद है, जो शख्स भी इनमें से किसी एक के भी पैरवी करेगा, इत्तबा करेगा, अल्लाह ताला उसे क्या करेंगे, अल्लाह ताला उसे हिदायत के फैसले फरमा देंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने असहाब कहफ के मुताल्लिक क्या फरमाया, असहाब कहफ के उस कुत्ते की अल्लाह ने तारीफ करके फरमा दिया कि ये जन्नत में जाएगा इंसानी शक्ल में। क्यों? उसने क्या किया, अहलुल्लाह की इत्तिबा को अपनाया। क्या किया? अहलुल्लाह की इत्तिबा को अपनाया। आज हम अहलुल्लाह की इत्तिबा से एराज कर रहे हैं, आज हम गैर मुकल्लद बन गए, आज हमें तकलीद नहीं आई। आज हमें तकलीद क्या है? जिस तकलीद का हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया वो शैतान की तकलीद थी। शैतान के मुताल्लिक कहा, जो शैतान के पैरोकार हैं, चाहे वो जिन्नों में से हो या इंसानों में से हो, इसलिए अल्लाह ने फरमा दिया वो मिनल जिन्नति वन्नास, चाहे वो लोगों में से हो यानी इंसानों में से हो या जिन्नों में से हो, इनकी इत्तिबा नहीं करनी, इनकी पैरवी नहीं करनी, इन अहलुल्लाह की पैरवी करनी है, जिन्होंने हमें आशिक कुरान बनाना है, जिन्होंने हमें आशिक रसूल बनाना है, जिन्होंने हमें अल्लाह का इश्क और मोहब्बत, प्यार, सारी चीजें अता करके दी। अल्लाह ताला ने इन्हीं के जरिए से हमें सब कुछ करके दिया। इसलिए मैं कहता हूं सबसे बड़ी दूसरी रुकावट यह है कि आज हमारे दिल बेदार नहीं है। इसलिए शायर ने क्या खूब कहा, क्या फरमाया, दिल बेदार फारूकी दिल बेदार करारी मिसे आदम के हक में की मिया है दिल की बेदारी। इसलिए एक और शायर ने क्या खूब अंदाज में कहा, तेरी खाक में है अगर शरर, तेरी खाक में है अगर शरर तो ख्याल फकरो गिना न कर, कि जहां में है नाने शायर पर मदार कुव्वत हैदरी। सारी दुनिया के कायदे कानून तहकीकें करो, इस कुरान से बढ़कर कोई नहीं है। मैं आखिरी यही कहूंगा, तुम पूरी धरती पर, पूरे आलम पर उस वक्त तक नहीं नाफिज कर सकते इस्लामी कानून जब तक तुम अल्लाह के इस कुरान से मुस्तफीद नहीं होंगे। अल्लाह के इस कुरान से, कलामुल्लाह से जब तक तुम अपना सही माने गोता का लगा के इसे नहीं अपनाओगे, इसे अपना राह हक जिंदगी का मशगला राह नहीं बनाओगे, उस वक्त तक तुम कामयाब नहीं हो सकते। दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत से अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। इसको मैंने सुना ही नहीं कभी। ये नज़ला ज़काम में गले खराब में जीत गया, तो जब इसको नज़ला नहीं होगा और गला इसका ठीक होगा फिर तो क्या करेगा। अब नकाल कोई काम का आदमी, हरना नहीं चाहिए बंदा। ये है और नहीं कोई, चले इसको भी करवाओ, इसको भी, ये काली पगड़ी वाले को इमाम मेहंदी के साथ जाएगा। आगे हो जाओ ना तार से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। मैं कहता नहीं कहलाता है अल्लाह, मैं कहता नहीं कहलाता है अल्लाह, सुखन मेरे बस में कहा अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज का हमारा मौजू है दावत दीन, इश्क़ कुरान कैसे पैदा होगा। हमें कुरान को गौर और फिक्र से पढ़ना चाहिए, इससे हमारे अंदर इश्क़ कुरान पैदा होगा। जो उनसे आयत मुतासिर करती है उसे 1000 मरतबा पढ़े, मुझे आयत बहुत मुतासिर करती है। बल हुआ कुरान मजीद, बल्कि कुरान अजीम शान किताब है। आज हम कुरान का अदब नहीं करते, इस वजह से हमारे अंदर इश्क़ कुरान नहीं पैदा होता। देखे घर में औरत झाड़ू तो लगाती है, बर्तन तो धोती है, उस घर में कुरान पढ़ा होता है, उसमें धूल पड़ जाती है लेकिन उसे साफ नहीं करती। आज यह आयत मुझ में भी फिट होती है और आप में भी फिट होती है। एक तरफ लिन्नास हिसाबुहुम व हुम गफलतुन मुरिज़ून, लोगों का हिसाब किताब करीब आ गया है और वो गफलत में बड़े मुंह फेर रहे हैं। कि किसी शेर ने क्या दर्द गम से कहा है, ए कुरान तेरे चाहने वाले ना रहे, जिसका था झूठा वो तारे ना रहे। हमें अल्लाह वालों की सोबत में बैठने से इश्क़ कुरान पैदा होगा। जैसे सब्जी सब्जी वाले से मिलती है, लोहा लोहे वाले से मिलता है, इसी तरह कुरान का इश्क वालों से मिलेगा। हमें तहज्जुद में उठ के अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, या अल्लाह हमें इश्क़ कुरान बना, क्योंकि अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाते हैं इन्ना नाशियतल लैली हिया अशद्दु वक़अन व अक़वा क़ीला। बेशक रातों का इतना नफ्स को मिटा देता है और बहुत मुर्दासीन निकलती है।
مجذوب لے آؤ. جو مرضی لے آؤ, ہمیں تو آ جائے گا. جو مرضی پہلوان نکال, ہمارے کانگڑی پہلوان اٹھا کے پھر کھائیں گے. سارے شعر بھی ہوں, انداز, مواد, تڑپنا پھڑکنا, اثر بھی کتنا ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وہ معزز تھے زمانے میں حاملی قرآن ہو کر, وہ معزز تھے زمانے میں حاملی قرآن ہو کر, ہم ذلیل و خوار ہوئے تارکی قرآن ہو کر. گرامی قدر سامعین, آج ہمیں جس موضوع پہ لب کشائی کرنے کی اجازت دی گئی ہے وہ ہے عظمتی قرآن اور عشق قرآن. قرآن کریم کی عظمت کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن بتا تیری عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بتائی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی ہی سورت کے اندر, سورہ بقرہ کے اندر فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر ہے. دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کی عظمت کو یوں بیان کرتے ہیں کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا ذات الرجع والارض ذات الصدع انہ لقول فصل وما هو بالہزل. کہ یہ قرآن فیصلہ کن کتاب ہے, یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے. بل هو قرآن مجید, یہ قرآن مجید ہے فی لوح محفوظ, کہ لوح محفوظ کے اندر ہے. ابھی آئے ہم احادیث کرام سے پوچھتے ہیں کہ حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی عظمت کیا فرمائے ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سے بہترین شخص وہی ہے جو قرآن کو پڑھائے اور دوسروں کو پڑھائے, کیونکہ اس کا واسطہ سب سے عظیم کتاب کے ساتھ پڑا ہے, اس کا تعلق سب سے عظیم کتاب کے ساتھ ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامت شفیعا لصاحبہ, کہ قرآن کریم کو پڑھا کرو کہ روز محشر کے اندر ایک قرآن تمہاری حق میں شفیع بن کر کے آیا. دوسری حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک و علیک, کہ قرآن تیری بارے میں حجت ہوگا یا تیرے خلاف حجت بن کر آئے گا. اگر تو نے اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزاری تو یہ قرآن تیری حق میں دلیل بنیں گے, اور اگر تو نے اپنی زندگی کو قرآن کے مخالف گزارا ہے پھر یہ قرآن تیری خلاف حجت بن کر کے آئی ہے. سامعین محترم, پھر اتنی عظیم الشان کتاب ہے, اس کی عظمت ہماری دلوں کے اندر کیوں نہیں آتی ہے؟ اس کی عظمت کی ہمارے دلوں کے اندر کیوں نہیں بیٹھتے؟ ہم اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق کیوں نہیں گزارتے ہیں؟ اس لیے ہمیں کسی اہل اللہ کی صحبت میں جانا پڑے گا, کسی عاشق قرآن کی صحبت میں جانا پڑے گا. جب اس کی صحبت میں جائیں گے تو ہمیں انشاءاللہ قرآن کریم کی عظمت بھی ہمارے دلوں کے اندر آ جائیں گے, ہمیں عشق قرآن بھی نصیب ہو جائے گا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرے درد کیا ہے یا رب, مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرے درد کیا ہے یا رب, تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ, یہ بھی جیت گیا بھائی, مروا دے گا تو آخر پہ. اور ہے کوئی کون کہہ گے؟ ٹھہرو, چل اس کو کراؤ. اس کے مقابلے میں کون آئے گا؟ کون رہ گئے؟ اچھا یہ ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں؟ بس تبھی ادھر شہید ہو جائیں گے. بیان کرتے کرتے خبر آ جائے گی ایک بندہ شہید ہو گیا. مجذوب کا دیکھتے ہیں کون مجذوب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا بھائی. مجذوب کا کوئی مقابلہ کرے گا؟ وہ پوری کلاس چمٹنے کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے, کرواتے ہیں آج. یہ آم کا درخت میں لنگڑے آم لگ رہے ہیں. چل بھائی. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت
इलैहि उनीब। सभी हज़रात बाबुल जमात दुरूद पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। मैं कहता नहीं कहलवाता है अल्लाह, मैं कहता नहीं कहलवाता है अल्लाह। सुखम मेरे बस में कहा अल्लाह अल्लाह। इंसान कोई पत्थर नहीं के बड़ा रहे, कोई शजर नहीं के खड़ा रहे। इंसान तो असफुल मखलूकात है, इसे चाहिए कि हर वक्त जिक्र इलाही में लगा रहे। दुनिया ने इंसान को धोखे में डाल रखा है, अल्लाह से बुला रखा है। इस दौर में खुशनसीब है वो अकबर जिसने कुरान खुला रखा है। मूवी तो मिलेंगे तुम्हें शैतान से बेहतर, हादी न मिलेगा तुम्हें कुरान से बेहतर। आज का हमारा मौजू है आज के कुरान कैसे बनेंगे। बड़े हजरत जी फरमाते हैं जो बंदा दिन का बड़ा काम करता है या तो खुद आशिक़ कुरान होता है या उसे आशिक़ कुरान की दुआएं नसीब होती है। बड़े हजरत जी फरमाते हैं हमें दुआ तहज्जुद में उठकर अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, या अल्लाह हमें इसके आशिक़ कुरान बना। तेरे हाथ में हो कुरान तो दुनिया में रहे परेशान, तेरे हाथ में हो कुरान तो दुनिया में रहे नाकाम, तेरे हाथ में हो कुरान तो दुनिया में रहे गुलाम। गुलामी नफ्स की हो, शैतान की हो या फिर किसी इंसान की हो, ना 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 ये कहता है कुरान तू पढ़ कुरान मेरा रब करेगा तेरा इकराम। हमें कुरान में गोता लगाना चाहिए। कुरान में गोता से मर जाए मुसलमान, अल्लाह करे आता तुझे जिद्दत किरदार। हमें कुरान में गौर फिक्र करनी चाहिए। इसलिए जिसने कुरान में गौर फिक्र किया तो उसे चंद आयत बहुत मुतासिर करती है। बल्कि वो कुरान मजीद बल्कि कुरान अज़ीम शान है। एक और जगह अल्लाह ताला कसमें खाकर बयान करते हैं वो समाई रात बरसने वाले आसमान की कसम